السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بلیٹن شروع کرتے ہیں پاکستان ہیڈ لائنز۔ پاکستان میں الیکشن ہو گئے اور کوئی بھی پارٹی اس کثریت سے نہیں جیتی کہ وہ وزیر اعظم یا صدر کا عہدہ سنبھال سکے، کیونکہ بہت زیادہ دھاندلی کرنے کے بعد بھی نواز شریف، زرداری اور اس کا بیٹا ناکام ہو چکے ہیں، اور اس وقت 2-3 دن کے بعد بھی ابھی تک ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان میں حکومت کس کی بنے گی۔ اور بہت زیادہ شرم کا مقام ہے ان کے لیے، اور ہوش کی ناخن لینی چاہیے ان لوگوں کو کہ اتنی دھاندلی بھی کی ہم لوگوں نے۔ ہماری عمر کی اس وقت کیا پوزیشن ہے اور ہم لوگ کس چیز کے پیچھے اتنی جدوجہد کر رہے ہیں جو ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری تینوں نے مل کر ایڑیوں کے زور لگائے اور ناکام رہے، کیونکہ عوام ان کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ پہلے بھی کافی حکومت کر چکے ہیں اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان ملک کا، اور بہت زیادہ ان کو سوچنا چاہیے ابھی، اور ان لوگوں کو تو سعودی عرب میں ڈیرا لگا لینا چاہیے، اب وہاں پہ اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ یہ کس چیز کے پیچھے اپنے دین ایمان ہر چیز غرق کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ دعاؤں کے ساتھ اب دوبارہ خبر ملی ہے کہ ذات کشمیر کوٹلی میں انہوں نے دوبارہ شرپسندوں نے مسجد کے اوپر حملہ کر لیا ہے۔ ابھی مجھے ایک بہن کا فون آیا تھا اور بہت پریشان تھی وہ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نیست و نابود کرے جو اس طرح کے اللہ کے گھروں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ایک ہی فرقہ ہے جس کے اوپر اتنا زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیک پاٹ کے دیکھ لیں کہ اس زمانے میں جو تشدد، جو ظلم ہوتے تھے، وہی آج اس فرقے کے اوپر ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا لیجیے گا، کیونکہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ خبر تھی روا چناب نگر جو روڈ جاتا ہے سرگودا کی طرف، وہاں پہ ٹریکٹر ٹرالی کے ساتھ موٹر سائیکل سے 3 آدمی کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور بہت دکھ ہوتا ہے جب پاکستان کی اس طرح کی بیڈ لائک خبریں ملتی ہیں، کیونکہ ہمیں پاکستان سے بہت زیادہ پیار ہے، اور پاکستان کو کوئی بھی تکلیف پہنچی ہے تو دلی دکھ ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے دوبارہ مسجد کے اوپر شرپسندوں نے حملہ کیا ہے، میں ان کے لیے یہی دعا پڑھتا ہوں کہ اللہم مزقم کل مزقم وساحقم تسیقا، کہ اللہ ان کو پھاڑ پھاڑ کر رکھ دے، ان کو پیس کے رکھ دے اور ان کے لیے پرچے اڑا دے، کیونکہ یہ لوگ حد سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ ان کو یقین نہیں ہوا کہ ہم لوگوں نے اللہ کے گھر کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر چھوڑی ہو، اور دوبارہ پھر اس طرف رخ کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو ایسا کوئی عبرتناک نشان بنا دے، ان سے وہاں سے نکل نہ پائیں گے لوگ۔ اور بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور وہاں پر رہنے والے باسیوں کو یہ عقل اور بوجھ دے کہ ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جو پاکستان کے ملا ہیں جو ملک میں بے سکونی پیدا کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے، ان کی جڑیں ختم کر دیں پاکستان سے۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے پاکستان کو۔ نہ یہ پاکستان بننے میں اے، پاکستان بنانے میں ان کا کوئی کردار تھا، نہ ہی یہ پاکستان کو ترقی کرنے میں ان کا کوئی کردار ہے، صرف پاکستان کو خراب کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، اور ہر فرقے کو، ہر قوم کو پاکستان میں رائٹ ہے کہ وہ اپنے عبادتوں میں نمازیں پڑھ سکتی ہے، دعائیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم ہر کسی سے شرپسند سے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے۔ اور میں بار بار دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو پاکستان کو شرپسند نصر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جلد اپنی پکڑ میں لے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔